شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ بجٹ پر ڈیبیٹس جاری ہے اور آج دوسرا دن ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومتی وزراء جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کے تقریروں کے نوٹس لیں گے اور اس پہ رسپونڈ کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں سب سے پہلے بجٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اور جو فائنانس منسٹر کی اسپیچ ہے اس پہ آغاز کروں گا۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ یہ ڈاکومنٹس امپروو ہو گئے ہیں اور اس کا کاغذ بھی کوالٹی ہے۔ بہت سے ڈاکومنٹس کے اندر ٹرانسپیرنسی آئی ہے، جو اسپیشلی آپ ایکچوئل اور پروجیکٹڈ فگرز کا پوری ٹریجیکٹری جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس سے ٹرانسپیرنسی آئی ہیں۔ آپ قرضوں کے حوالے سے جو بلیٹن شائع کرتے ہیں اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن سر، میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر آپ کی پارٹی کا جھنڈا ہے۔ اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر آپ اپنی پارٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے سلوگنز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سر، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر آپ نے اپنے مرکزی حکومت کی 4 سالہ کارکردگی کا ذکر کیا ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے۔ یہ بجٹ ڈاکومنٹ ٹیکس پیئرز کی منی سے شائع ہوتے ہیں اور ٹیکس پیئرز کی منی سے اسمبلی کے اندر اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنا میں مورلی اور روایتاً پارلیمانی روایات کی اس کو اگینسٹ سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا جو بجٹ ہے وہ انفلیٹڈ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جو پروجیکشنز ہے وہ فالس ہے، وہ ڈسٹارٹڈ ہے، وہ بہت زیادہ آپ نے کر دیے ہیں۔ آپ نے 1.332 ٹریلین کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے، اور جو آپ نے پروجیکشنز کی ہیں تو اگر آپ پاسٹ ٹریجیکٹری دیکھیں تو ہر سیکٹر میں آپ کو یا 100 ارب یا 150 ارب کم ملتے ہیں۔ آپ کو فیڈرل ٹرانسفرز کے اندر پچھلے سال 100 ارب کم ملے ہیں۔ آپ کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے اندر آپ نے 74 ارب روپے ریفلیکٹ کیے تھے، آپ کو صرف 21 ارب ملے ہیں۔ آپ نے ادر ریسیٹس کے اندر پچھلے سال کوئی 208 یا 204 ارب روپے ریفلیکٹ کیے تھے، اس سال اگین آپ نے 204 ارب ریفلیکٹ کیے ہیں اور آپ کو ملے 95 ارب ہے۔ آپ نے گرانٹس ٹو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں 208 ارب ریفلیکٹ کیے، پچھلے سال آپ کو 109 ملے ہیں۔ اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کے اندر آپ نے 93 ارب روپے ریفلیکٹ کیے ہیں اور پچھلے سال آپ کو 16 ارب ملے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آخری نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر ضمنی بجٹ پیش کیا اور اس ضمنی بجٹ کی جو مالیت ہے وہ 234.98 ارب ہے۔ جب آپ غلط پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کو ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں حکومت کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ ظاہر یہ آپ کا آخری سال ہے، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، لیکن ہماری یہ جو سپیچز ہے یہ ریکارڈ پہ آتی ہے، ڈاکومنٹ ہوتی ہیں، یہ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی غیر حقیقی پلاننگ جو ہے اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے کیا اثرات ہیں جناب اسپیکر صاحب؟ آپ کی ADP بنی ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، لیکن آپ نے اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے کتاب کے آخر میں یہ دیکھا ہے کہ 1.3 ٹریلین آپ کا تھرو فارورڈ ہے، اور اگر آپ اس کو آپ کی کتاب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 5 سال میں آپ کی اسکیمیں مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن جس طریقے سے آپ جناب اسپیکر صاحب، جس طریقے سے آپ کو شارٹ فال آتی ہے، جو آپ پروجیکشنز کے مطابق آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، میں کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کا شارٹ فال آئے گا 300 بلین سے زیادہ آئے گا۔ آپ کے ایکچول EDP جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور نتیجتاً آپ کا تھرو فارورڈ 8-9 سال پہ چلا جائے گا۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کی کاموں کی کوالٹی کیا ہے؟ آپ کا روڈ شروع ہو جاتا ہے، اس کی پوری لائف آپ کی روڈ کی 10 سال نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے روڈ کا ایک سرا بنا دیا اور دوسرا سرا اس کا ختم ہو گیا۔ یہ جو DI خان کی طرف آپ کی موٹر وے، یہ جو روڈ جاتی ہے انڈس ہائی وے، یہ اس کی بڑی مثال ہے۔ 2002 سے میں پالیٹکس میں ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کا ایک طرف بن جاتا ہے، اس پہ گاڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسری طرف کو شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے جناب اسپیکر صاحب، آپ لوگوں کے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اور ADP کے حوالے سے جناب فائنانس منسٹر صاحب نے کہا
کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کا ڈسکریشن ختم کر دیا ہے، ہم نے امبریلا اسکیمیں ختم کر دی ہے، اور ایم پی ایز ایم این ایز کو آپ کوئی فنڈ نہیں دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ فلور آف دا ہاؤس ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں اگر یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ آپ ایوان سے غلط بیانی کرتے ہیں تو یہ نامناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ وزیر اعلیٰ صاحب فنڈز دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ایم پی ایز کو دیتے ہیں بلکہ ایم این ایز کو بھی دیتے ہیں۔ میں اگر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی امبریلا اسکیم میں موجود ہے تو وہ موجود ہے، صرف عدالت کی وجہ سے اب آپ ریٹن میں چیزیں نہیں دیتے ہیں، آپ کے سی ایم سیکریٹریٹ سے ہاؤس سے وربلی چیزیں جو ہے چلی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب پہلی مرتبہ اس حکومت نے یہ بدعت شروع کی ہے کہ ایم این ایز کو صوبائی حکومت کی پاس شدہ بجٹ اور اے ڈی پی سے اربوں روپے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات آپ کو بجٹ ڈاکومنٹس کے اندر نہیں کہنے چاہیے۔ آپ نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے، پارلیمنٹ کو آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے، آپ نے صوبائی حکومت نے ایم این اے کو نالیاں بنانے پہ لگا دیا ہے، سینیٹیشن اسکیموں پہ لگا دیا ہے، آپ نے ایم این اے کو ڈگ ویلز بنانے پہ لگا دیا ہے، گلی کوچیاں صاف کرنے پہ لگا دیا ہے۔ اس کا کام قانون سازی تھا، اس کا کام اس ملک کو ڈائریکشن دینا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک کو ڈائریکشن نہیں مل رہا ہے۔ جب ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو اس ملک کو ڈائریکشن کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو اے ڈی پی ہے اس کے اندر امبریلا اسکیم میں موجود ہے، ڈسکریشن موجود ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو الیکٹڈ ریپس ہیں، چاہے وہ اپوزیشن سے حکومت سے ہوں، ان سب کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، ان سب کی کانسٹیٹوئنٹس ہے، ان سب کو امبریلا اسکیموں کے اندر شیئر ملنا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ جب ہم دیکھتے ہیں اے ڈی پی کے حوالے سے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے علاقوں کی پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلا میں اپنے ملاکنڈ ڈویژن، اپر دیر، لوور دیر، باجوڑ، چترال، اس کی پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپر دیر، لوور دیر، باجوڑ، چترال، ان کا ایک جوائنٹ مطالبہ تھا کہ جو سی پیک ہے اس کا الٹرنیٹ روٹ ہمیں دیا جائے۔ پرویز خٹک صاحب نے اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ہمیں مجدہ سنایا تھا کہ میں نے 6 جی سی سی میٹنگ کے اندر آپ کی نمائندگی کی ہے، اپروو ہو گئی ہے، وہ ریفلیکٹ بھی ہو گئی۔ بعد میں اگلے سال مسلم لیگ نون کی حکومت نے خود ہی اس کو پی ایس ڈی پی سی نکال دیا، دوبارہ ہماری موومنٹ چلی اور یہاں موٹر وے کا اعلان ہوا، اگرچہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اے ڈی پی میں اگر آپ نے اس کے لینڈ ایکویزیشن کے لیے 3 ارب روپے رکھے ہیں تو ہم اس کو خوشائن قرار دیتے ہیں، لیکن یہ جو ریجن ہے یہ ڈپرائیوڈ ہے اور یہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ کنیکٹیویٹی ملک کے مفاد میں ہے۔ اس لیے حکومت لینڈ ایکویزیشن سے آگے جا کے پریکٹیکل سٹیپس لے اور یہ رباط تک نہ بنائے بلکہ اس کو چترال تک بنائے اور اس نیت سے بنائے کہ یہ سی پیک کا الٹرنیٹ روٹ ہوگا۔ اس پہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو بے چینی ہے وہ اب بھی جناب اسپیکر صاحب موجود ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تیمرگرہ میڈیکل کالج ہے، یہ تیمرگرہ میڈیکل کالج 6-7 سال سے مسلسل اے ڈی پی کے اندر آ رہا ہے اور 5 سال آپ کی اس حکومت کے ہو گئی، اس سے پہلے 5 سال آپ کے اس حکومت کے ہو گئی تھی۔ ہر جگہ میڈیکل کالجز آپریشنل ہو گئی۔ آپ اپنے بجٹ تقریر کے اندر تو کہتے ہیں کہ تیمرگرہ میڈیکل کالج جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیمرگرہ میڈیکل کالج کے اندر آپ کلاسز کب شروع کریں گے؟ آپ نے نوشہرہ کے اندر شروع کی، آپ نے ثوابی کے اندر کلاسز شروع کی، آپ اس سے بعد میڈیکل کالجز بنی، اس کے اندر آپ نے کلاسز شروع کی۔ تیمرگرہ میڈیکل کالج کے اندر آپ کب کلاسز شروع کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب، انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس جو ہے لوور اپر دیر کے اندر منظور ہوا، اس کے لیے لینڈ ایکویزیشن کا پروسیس شروع ہوا، اس کے لیے 25 کروڑ روپے انجینئرنگ یونیورسٹی کو ٹرانسفر ہوئی۔ میں نے کامران خان بنگئی صاحب سے فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی، میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے بھی ملا، میں 15-20 مرتبہ سے زیادہ ہر سیکرٹری کے در پہ گیا ہوں، میں نے ان کو بتا دیا خدا را اس پروجیکٹ کو آپریشنل کریں۔ اس کے بعد آپ کے مردان میں پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں، سوات میں شروع ہو جاتے ہیں، ہر جگہ۔ یہ دیر جو ہے اس کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، یہ بھی اس صوبے کے باشندے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ پہ کام کیوں رکا ہوا ہے؟ مجھے بتا دیا جائے
آپ کے ADP کے اندر اس کے لیے آپ نے 1 کروڑ روپے رکھے ہیں. 2 ارب کے پروجیکٹ کے لیے آپ نے 1 کروڑ روپے رکھے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے انصاف ہے اس ADP کے اندر؟ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے ہاں کوٹو ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے جو 40 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. اس کی کمپلیشن ڈیٹ 2019 تھی، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اب 2022 ہے اور کمپلیشن کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے محروم اضلاع ہے، یہ جو پسماندہ اضلاع ہے، ان پسماندہ اضلاع کے اندر آپ ان کی جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، ان میگا پروجیکٹس کے اندر آپ ان کو پیسے دے دے، اس کے اندر اس کا حصہ دے دے، ان کو مین سٹریم کرے. جناب اسپیکر صاحب، میں قبائلی اضلاع کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. قبائلی اضلاع جو ہے وہ قبائلی اضلاع پاکستان کے اندر 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے مرج ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر مرج ہوئے ہیں. اس کو اب نیولی مرج اضلاع کہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جوک کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے مسلسل گزشتہ 3 سالوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 99 ارب و 100 ارب روپے سالانہ ان کے ساتھ جو کمٹ کیے تھے وہ ان کو دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے اس بجٹ کے اندر ایک لفظ ہے AIP انفنڈڈ، ایکسلریٹڈ پروگرام امپلیمنٹیشن پروگرام انفنڈڈ. انفنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیسے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پیسے آپ نے 3% NFC کے حساب سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے کھاتے میں ڈالے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے تو یہ 34 ارب جو ہے وہ ارسٹوائل فاٹا کو ملیں گے. میں فاٹا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی اس اسمبلی کی طرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جوک ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ. مجھے بتا دیں گزشتہ 3 سالوں کے دوران آپ نے ارسٹوائل فاٹا کے اندر کون سا بڑا پروجیکٹ کر دیا؟ یونیورسٹی کا پروجیکٹ مجھے بتا دے، کسی میڈیکل کالج کا بڑا پروجیکٹ بتا دے، کوئی بڑا روڈ مجھے بتا دے، کوئی ایک بڑا روڈ مجھے بتا دے جو آپ نے ارسٹوائل فاٹا کے اندر کمپلیٹ کیا ہو. وہ جو آپ نے 30,000 نوکریوں کا کہا تھا، آپ وزیر خزانہ صاحب یہ لوگوں کو جواب دے اپنی تقریر کے اندر کہ آپ نے قبائلی اضلاع کے 30,000 نوکریاں ان لوگوں کو دی ہے کہ نہیں دی ہے. جناب اسپیکر صاحب، محرومیاں ہیں ارسٹوائل فاٹا کے اندر. آپ کے UNDP کے اور سابق فاٹا سیکریٹریٹ کے فگرز ہے کہ 60,000 گھر ملیٹنسی کے دوران یا پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ہیں. ان گھروں کا کیا بنا ہے؟ جو مارکیٹ ہے میران شاہ کے اندر اور اناف قلعہ کے اندر اور باجوڑ کے اندر اور مومن کے اندر جگہ جگہ زمین دوست ہو گئے ہیں، ان مارکیٹوں کا آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ کے کوئی 1100 اسکول یا پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو آپ نے ریکنسٹرکٹ کر دیا ہے، اس کا کیا پلان ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے 200 تک ہسپتال اور BHU یا پارشلی یا فلی ڈیمیج ہو گئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، قبائلی اضلاع جو ہے محروم ہے. آپ کے اس بجٹ کے اندر ان کے لیے کوئی خبر نہیں ہے. اور یہ جو AIP کے تحت آپ 34 ارب کا AIP انفنڈڈ کے نام سے گزشتہ کئی سالوں سے ریفلیکٹ کرتے ہیں، خدا را یہ جوک ان کے ساتھ نہ کرے، یہ مذاق ان کے ساتھ نہ کرے، ان کے زخموں پہ آپ نمک نہ چھڑکے. جناب اسپیکر صاحب، آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کیے، لیکن لوکل گورنمنٹ کے لیے ابھی تک آپ نے رولز نہیں بنائے. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے لیے پیسے ریفلیکٹ کیے، میں سمجھتا ہوں یہ پیسے کم ہیں. آپ نے پچھلے سال فائنانس منسٹر صاحب، آپ نے فائنانس بل کے اندر 30% سے پروونشل ڈیولپمنٹ فنڈز کے اندر ان کا حصہ 20% کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی. آپ نے براہ راست الیکشن تو کر دیے، لیکن آپ نے ان کی اختیارات کو پرنسپل لا سے نکال کے رولز میں ڈال دیا. تو ایسے اگر آپ منتخب اداروں کو بے وقت کریں گے تو میرا خیال ہے کہ انتخابی اداروں پہ آپ پہ بھی اعتماد اٹھے گا، اس صوبائی اسمبلی پہ بھی اعتماد اٹھے گا، اس کے اوپر اعتماد نہیں رہے گا. جناب اسپیکر صاحب، لوکل گورنمنٹ کے فوراً رولز جاری کیے جائیں، ان کو ان کے اختیارات منتقل کر دیے جائے، ان کو آفیسز حوالے کر دیے جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے. جناب اسپیکر صاحب، آپ کے 10 سال حکومت کے اندر پورے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم آپ کا بہت بڑا سیکٹر ہے، کیا پوزیشن ہے اس پاکستان کے اندر؟ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے ہوتی ہے، PSLM ان 2019-20 یہ آخری سروے ہے، اس کے بعد کوئی کریڈیبل سروے نہیں ہوئی ہے. اس کے مطابق اس صوبے کے اندر 32% بچے
اسکولوں سے باہر ہے، 32% بچے اسکولوں سے باہر ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کی لٹریسی ریٹ 53% اور 60% کے درمیان آسیلیٹ کرتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کو 2040 تک آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، آپ کو 14,000 پرائمری اسکولوں کی ضرورت رہے گی۔ آپ کا NER نیٹ انرولمنٹ ریشو سٹک ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نوجوانوں کو جابز جو ہے 2040 تک آپ کو 1,40,00,000 جابز کی ضرورت رہے گی۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کیا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو بے روزگار لوگ ہیں؟ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے صحت کے اوپر خرچ کیا ہے، 52% ڈائریل پیشنٹس اس سروے کے مطابق وہ آپ کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں، باقی آپ کے ہسپتال سرکاری ہسپتالوں میں نہیں جاتے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کی 36% ڈیلیوریز جو ہے وہ صرف آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں ہوتی ہے، باقی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، اس میں آپ کے ایک بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے کہ 23% سے زیادہ بچے ایسے ہیں کہ جو انڈر ویٹ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کے کلین ڈرنکنگ واٹر 30% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ٹیپ واٹر تک رسائی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، 86% ایسے ہیں کہ جو سالڈ ویسٹ جو ہے وہ اوپن سپیسز میں پھینکتے ہیں۔ 10 سال آپ کی پوری ہو گئی۔ جب آپ 10 سال آپ کی پوری ہو گئی ہے تو آپ ان فگرز کے اوپر نظر دوڑائیں، ان فگرز کے اوپر نظر دوڑائیں اور اپنے ساتھ محاسبہ کریں کہ آپ نے ابھی تک لوگوں کو کیا دیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آپ نے اشارہ کیا ہے اور میرا ٹائم شاید قریب آ رہا ہے، میں آخری جو 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں وہ ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سابقہ قبائلی اضلاع اور ملاکنڈ ڈویژن کو 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے مرج کر دیا اور اس کو آپ نے مین سٹریم کر دیا، لیکن مین سٹریم کرنے کی کوئی قیمت تھی۔ یہ دونوں جگہ جو ہے وہ بیکورڈ ہے۔ میں نے قبائلی اضلاع کے حوالے سے بات کی، ملاکنڈ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ملاکنڈ کو ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ 2023 تک ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں ایک بے چینی ہے، رفتہ لوگوں کے سیلری سے انکم ٹیکس کاٹ رہے ہیں، آپ کانٹریکٹر سے ڈیڈکشنز کر رہے ہیں، یہاں ایک بے چینی ہے، ایک تحریک شروع ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کو فور وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ملاکنڈ ڈویژن کو آپ دوسری اضلاع کے اٹفار نہیں لائیں گے، اس کو کوئی بڑا ڈیولپمنٹ پیکج نہیں دیں گے، اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے اور اس کے اندر ٹیکس نیٹ کو آپ بڑھائیں گے تو اس پہ ریزسٹنس ہوگی۔ اور مجھے تیمور خان اپنے تقریر کے اندر جواب دیں گی تو میرا جواب ایڈوانس میں سن لے کہ ملاکنڈ ڈویژن کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے صوبائی حکومت کی جتنی بھی بڑے اسکیمیں ہیں، چاہے وہ گولن ہو یا ملاکنڈ 3 ہو، وہ ملاکنڈ ڈویژن کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ٹورزم میں ہم کنٹریبیوٹ پیسے کرتے ہیں اربوں روپے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مائنز اینڈ منرلز کے اندر ہم اربوں روپے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، فارسٹ ٹیمبر میں ہم اربوں روپے اس صوبے اور ملک کے آمدنی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر صاحب، آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ریمیٹنسز ہے، یہ ریمیٹنسز میں سب سے زیادہ حصہ ملاکنڈ ڈویژن کا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 تک جو آپ نے ہمیں کنسیشن دی ہے، وہ اگر آپ نے 10 سال نہیں بڑھا دیا، میں فلور آف دا ہاؤس مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اس کو 10 سال بڑھا دیا جائے۔ اگر آپ نے نہیں بڑھایا تو وہاں اس کے خلاف ایک قومی موومنٹ اور تحریک اٹھے گی، پھر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن میں آخر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے امبریلا اسکیمیں رکھی ہیں، آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹس رکھے ہیں، آپ نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان رکھا ہے، یہ خوش آئند ہے، ایکولائزیشن کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان خوش آئند ہے، لیکن اس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے اندر آپ اپوزیشن کے ممبران کو بھی ایکوموڈیٹ کریں تاکہ ترقی کے اندر ایکویٹیبلٹی آ جائے، ایکولائزیشن ہو، ریجنل ڈسپیرٹی ختم ہو۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔